بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براڈ شیٹ ڈیل کرانے والا فواد ملک پاک فضائیہ سے فراڈ پر برطرف ہوا۔ فواد ملک 2007 سے پاکستان سے مفرور اور اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ دبئی میں مقیم ہے۔ لندن، مرتضیٰ علی شاہ۔ حکومت پاکستان ان دنوں براڈ شیٹ LLC کے ساتھ تنازع کے نتیجے میں $65 ملین اور ساکھ کو پہنچنے والے دھچکے کے بنیادی اسباب کا جائزہ لے رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ براڈ شیٹ LLC صرف 200 پاؤنڈ کے سرمایے سے قائم کی گئی تھی، لیکن جس شخص نے نیب کے ساتھ اس کی ڈیل کرائی وہ پاک فضائیہ کا ایک برطرف شدہ پائلٹ افسر تھا اور لاہور میں ٹیکسٹائل کا چھوٹا سا کاروبار چلاتا تھا۔ اس شخص نے اپنے سسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم ملک کے توسط سے 2000 میں اس وقت کے نیب کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ امجد تک رسائی حاصل کی اور انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک سے پاکستان کا دلوانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس ملاقات میں اس نے اثاثوں کی ریکوری کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کیے اور امجد ملک کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انہیں کولوراڈو کا دورہ بھی کرایا۔ دی نیوز نے طارق فواد ملک کے بارے میں جو تفصیلات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق یہ شخص 1999 میں لاہور میں غضنفر صادق علی نامی شخص کے لیے کام کرتا تھا اور بھٹا چوک لاہور میں ایک کرائے کی جگہ پر اس کا ٹیکسٹائل کا ایک چھوٹا سا یونٹ تھا۔ جنرل ریٹائرڈ امجد سے ملاقات کے بعد اس نے انہیں بیرون ملک جمع کردہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے جیری جیمز اور ڈاکٹر پیپر کی خدمات حاصل کرنے پر قائل کیا۔ یہ لوگ ٹروونز LLC نامی ایک کمپنی چلاتے تھے اور خود کو اثاثوں کا پتہ چلانے اور تفتیش ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ سر انتھونی ایوانز نے 2016 کے اپنے مثالتی فیصلے میں بار بار جنرل امجد اور طارق فواد کا ذکر کیا ہے۔ جنرل امجد نے سر ایوانز کے سامنے جو گواہی دی، اس کے مطابق طارق فواد ملک نے ٹروونز LLC کے نمائندے کی حیثیت سے اکتوبر 1999 میں ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ کیا نیب پاکستان کے باہر جمع لوٹی ہوئی دولت کی تیزی سے ریکوری کے لیے کسی غیر ملکی کمپنی کی خدمات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جنرل امجد نے اس میں دلچسپی ظاہر کی، جس پر اپریل 2000 میں انہیں امریکہ کی ریاست کولوراڈو میں قائم ٹروونز کے دفتر کا دورہ کرایا گیا تاکہ وہ کمپنی کے حوالے سے جائزہ لے سکیں۔ اس دورے میں جیری جیمز اور ڈاکٹر پیپر نے ٹروونز کے نمائندے کی حیثیت سے جنرل امجد سے ملاقات کی اور یہ دونوں جنرل امجد کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ نیب کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے لیے نیب کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ براڈ شیٹ 28 مئی 2000 کو شیل کمپنی کی حیثیت سے پاناما کی دو کمپنیوں آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگز اور برک شائر ہولڈنگز نے اسلے آف مین میں قائم کی تھی اور ان دونوں نے ابتدائی طور پر اس میں 100 پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس کے مالک امریکی ریاست کولوراڈو کے تاجر جمی جیمز اور اس کے کاروباری ساتھی تھے۔ اس وقت براڈ شیٹ کے پاس کوئی عملہ نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی دفتر تھا۔ نیب نے جب اس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے تو اس کمپنی کو اسلے مین میں قائم ہوئے چند ہی ہفتے ہوئے تھے۔ معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد براڈ شیٹ نے پاکستان میں ایک چھوٹی سی ٹیم تشکیل دی اور نیب کے دفتر کسی کرائے کے بغیر ہی اپنا دفتر قائم کر لیا۔ طارق ملک کے پاس اس دفتر میں صرف 2 معاونین تھے۔ سر ایوانز کے فیصلے کے مطابق جیمز اس وقت کولوراڈو کے ٹروونز LLC کا شراکت دار تھا، جس کا کام نیب کی ہدایت کے مطابق اثاثوں کے بارے میں تفتیش کرنا اور اثاثوں کی ریکوری کرنا تھا، اور نیب 20 جون 2000 ڈاکٹر پیپر نے براڈ شیٹ کی جانب سے اور جنرل امجد نے نیب کی جانب سے اثاثوں کی ریکوری سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت طے پایا کہ ٹروونز نیب کی جانب سے بیرون ملک تفتیش اور اثاثوں کی ریکوری کا کام انجام دے گا۔ طارق ملک اور پراسیکیوٹر جنرل نیب فاروق آدم نے جنرل امجد اور ڈاکٹر پیپر کی نمائندے کی حیثیت سے نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کے گواہ کے طور پر دستخط کیے تھے۔
2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ ڈیل یک طرفہ طور پر ختم کیے جانے پر طارق ملک 2004 سے 2007 کے دوران یہ کہہ کر براڈ شیٹ ہٹ جانے کا دعویٰ کرتے کہ اس حوالے سے تصفیے پر زور دیتا رہا۔ اس وقت معاملے کی ڈیل کرنے والے ایک ذریعے کے مطابق طارق ملک نے اس وقت کے قومی سلامتی کے سیکرٹری طارق عزیز سمیت مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے $2 ملین پر سمجھوتہ کرنے پر زور دیا اور متنبع کیا کہ براڈ شیٹ ہٹ جانے کا دعویٰ کرے گی۔ طارق ملک کی یہ کوششیں جاری تھیں کہ ڈاکٹر پیپر اور جیری جیمز کی پارٹنرشپ ختم ہو گئی اور نیب کے ساتھ دستخط کرنے والی کمپنی براڈ شیٹ LLC تحلیل ہو گئی۔ طارق فواد ملک اس کے بعد ڈیل پر دستخط کرنے والے اور ڈاکٹر پیپر کو بتائے بغیر ان کے جونیئر پارٹنر جیری جیمز کے ساتھ نتھی ہو گیا اور ایک نئی براڈ شیٹ قائم کر کے پاکستان میں اس کا نمائندہ بن گیا۔ نیب نے 2008 میں طارق ملک اور جیری جیمز کے ساتھ $1.5 ملین پر تصفیہ کر لیا۔ 2009 میں جب ڈاکٹر پیپر نے اصل براڈ شیٹ قائم کی تو انہوں نے نیب کے خلاف اصل کمپنی کے ساتھ جس نے نیب کو سروسز فراہم کی تھی تصفیہ کے لیے نیب کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی۔ سر انتھونی نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ طارق ملک نے 20 مئی 2008 کو براڈ شیٹ جب رالٹر کو ایک غلط نام کو 320,622 پاؤنڈ ادائیگی پر گواہ کی حیثیت سے دستخط کیے تھے۔ کاوو موساوی نے عدالت میں اپنی گواہی میں بتایا کہ 2005 کے وسط کے بعد ان کا جیری جیمز کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا اور انہیں نیب کے ساتھ جیمز کے مذاکرات، تصفیے کے معاہدے اور ادائیگی کا علم نہیں ہے۔ دفاع میں بتایا گیا کہ مذاکرات کے دوران ٹروونز کمپنی LLC کولوراڈو USA کی نمائندگی 5 افراد جیمز رونالڈو مین، ڈاکٹر پیپر، غضنفر علی اور طارق فواد ملک کر رہے تھے۔ 21 ستمبر 2002 کو لندن میں ہونے والی ایک میٹنگ میں جنرل حفیظ جیمز اور طارق ملک شریک ہوئے تھے۔ اس میٹنگ میں نیب نے رپورٹیں نہ دی جانے اور کام میں پیش رفت نہ ہونے کی شکایت کی تھی، لیکن براڈ شیٹ نے بتایا کہ باہری رقوم وصولی کے لیے موجود ہیں لیکن نیب تعاون نہیں کر رہی۔ اس میٹنگ میں جیمز اور جنرل حفیظ کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ معاہدے کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ سر ایوانز کے فیصلے کے مطابق نیب نے 15 ستمبر 2003 کو طارق ملک کو لکھا کہ براڈ شیٹ کے پاس رجسٹر کرائے گئے ٹارگٹ کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جس کے بعد معاہدہ ختم ہو گیا۔ نتیجتاً برطانوی مصالحت کے تحت فیصلہ پاکستان کے خلاف آ گیا اور دسمبر 2020 میں پاکستان کو $30 ملین ادا کرنا پڑے اور پاکستان پر $65 ملین سے زیادہ کا بوجھ پڑا۔ غضنفر علی کئی سال قبل دبئی میں انتقال کر چکے ہیں اور طارق فواد ملک نے ان کے اثاثے اور کاروبار سنبھال لیا ہے۔ جیری جیمز نے فراڈ کے الزامات کے سبب دباؤ کے سبب 2011 میں پیرس میں خودکشی کر لی۔ ذرائع کے مطابق طارق ملک اپنے اوپر واجبات چھوڑ کر 2007 سے پاکستان سے مفرور ہے اور اپنی اہلیہ اور 2 چھوٹے بچوں کے ہمراہ دبئی میں مقیم ہے۔ طارق ملک کا دبئی کا نمبر بند تھا، اس لیے اس کا موقف معلوم نہیں کیا جا سکا۔ اللہ حافظ۔